پروگرام زبان خلق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبی الحسن۔ پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ ان کی انمول قربانیوں کے سبب آج ہم آزاد ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر آج بھی یہ آزادی ملک دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکتی ہے، جو عدم برداشت، انتہا پسندی اور شر پسندی کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ انتہا پسندی قومی سلامتی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کے بانیان کے نظریات اور مقاصد کی روشنی میں معاشرتی اور سماجی سطح پر کس طرح اس چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔ بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے۔ ایک زمانے سے ہم دہشت گردی سے تو نمٹ ہی رہے تھے، اور انتہا پسندی کے جو رویے ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے سے ہم فیس کر رہے ہیں قومی سطح پہ۔ دہشت گردی ایک سطح پہ بہت پرانا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی سماج نے ہمیں تحفے میں دیا ہے۔ انتہا پسندی بہرحال ہمارے اندر کچھ رویے موجود تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ انتہا پسندی بالکل ایک الگ موضوع تھا اور شر پسندی بالکل الگ موضوع تھا، مگر بدنصیبی ہے کہ اس زمانے میں یہ دونوں ایک طرح سے ہم مانی سے ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ ایک زمانے میں صرف انتہا پسندی کا مسئلہ درپیش تھا کہ لوگوں کی نیتیں تو ٹھیک تھیں، لیکن وہ اپنے اپنے نظریات میں اتنے سخت ہو گئے تھے کہ ان کی اصلاح کی ضرورت تھی، نوجوانوں میں مہم چلانے کی ضرورت تھی، توازن اور میانہ روی کے رویوں کو فروغ دینے کی ضرورت تھی۔ مگر اب جس سماج میں ہم جی رہے ہیں، ہم عالمی دہشت گردی کا شکار ہونے لگ گئے ہیں، اور عالمی دہشت گردی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ شرپسندی ہے بیسیکلی، جس کا ہم شکار ہیں۔ انتہا پسندی کا رویہ کسی نہ کسی سطح پہ ہمارے درمیان سفر کرتا رہا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو انتہا پسندی ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ مل کر زیادہ خطرناک ہو گئی۔ تحریک پاکستان کا آپ نے حوالہ دیا۔ تحریک پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے، ہمارے اندر یہ احساس یعنی پوری طرح نوجوان نسل کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تحریک پاکستان کا زمانہ زیادہ مشکل تھا۔ 1857 کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے جس طرح کے مصائب دیکھے، جتنے مسائل جھیلے، جس قدر معاشرتی، سماجی، مالی اور ہر طرح کے دباؤ کا ہم شکار رہے، وہ مشکل زمانہ تھا۔ مگر اس مشکل زمانے میں بھی یہ قوم مشکل حالات سے لڑتے ہوئے اور نبرد آزما ہوتے ہوئے آزادی کی منزل سے ہمکنار ہوئی۔ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ ہماری جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی، وہ دیکھیں کہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ اگر میں نام لینا شروع کروں تو بہت لمبی فہرست ظاہر ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، لیکن بانیان پاکستان کے ناموں کو آپ فوکس کر کے دیکھیں کہ وہ کیسے بڑے لوگ تھے، کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اس میں آپ کو بہت سے لوگ شاعر اور ادیب ملیں گے۔ اچھا، شاعر اور جو تخلیق کار ہوتا ہے، اس کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ تو انتہا پسند ہو سکتا نہیں، کیونکہ وہ دنیا کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ خوبصورت دنیا انتہا پسندی کے ذریعے پروان چڑھ نہیں سکتی۔ اس کے لیے توازن اور حسن امتزاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو تخلیق کار ہے وہ اسی خواہش پہ ساری زندگی مرتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے رویوں میں توازن پیدا ہو سکے۔ اس کی جو شاعری ہوتی ہے، اس کا جو ادب ہے، وہ بھی معاشرتی ان رویوں کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، جن میں سے ایک انتہا پسندی ہے، اور جس کا شکار اس وقت ہم ہیں۔ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے۔ جب ہم اس کو مان لیں گے تو تب اس کے حل کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن تحریک پاکستان اور غلامی کے جیسے بڑے مرض سے جو قوم نکل کر آ سکتی ہے، اس کے لیے انتہا پسندی سے نمٹنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ تحریک پاکستان ہمیں اور تحریک پاکستان کا سفر ہمیں سب سے بڑا جو سبق ہے وہ یہ دیتا ہے۔ ہمیں بیک وقت ایک تحریک کے طور پر اس رویے کو آگے بڑھانا ہوگا کہ ہم نے اس مسئلے سے نمٹنا ہے۔ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم عام ہو۔ تعلیم کے ذریعے آپ ان مسائل سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ انتہا پسندی کے پیچھے سب سے پہلا طاقتور جو محرک ہے وہ جہالت ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ تحریک پاکستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، اس سے نمٹا جا سکتا ہے، لیکن عزم اور حوصلے سے اس سفر کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا ہمارا قدم ہوگا کہ ہم تعلیم جو ہے وہ نوجوان نسل کو اس سے آراستہ کریں۔ فوری طور پر جو درپیش مسئلہ ہے ہمارا، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر سطح پہ اس کے خلاف کام کریں۔ یعنی تمام تر مسائل موجود ہونے کے باوجود کوئی بھی قوم آج تک تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو انتہا پسندانہ رویوں کے ذریعے اس میں سے نہیں نکل سکی۔ کبھی کبھی آپ کو یہ التباس ہوتا ہے کہ فلاں قوم نے بہت شدید فلاں تحریک چلائی اور اس میں سے نکل آئی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس تحریک کے جو نتائج ہوتے ہیں، جو منفی نتائج ہوتے ہیں، وہ بھی بہت جلد سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی جذباتی تحریک جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کا نقصان کریں، ہم اپنے ملک کا نقصان کریں، اس سے نوجوانوں کو بچانا چاہیے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں۔ بہت اس پہ بھی بحث آج کل ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی اور ہم خود ہی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں بھی فکری توازن کی ضرورت ہے، ہمیں تاریخ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، عالمی سطح پہ اس وقت کیا چل رہا ہے، عالمی استعمار کس طرح سے دنیا کو دیکھ رہا ہے اور یہ جو بساط ہے اس پہ اپنے مہرے کس طرح سے وہ آگے بڑھاتا ہے۔ شروع دن سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، حتیٰ کہ 1971 میں ملک دو لخت ہو گیا۔ تو کیا یہ ملک خود ہی دو لخت ہوا تھا؟ تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو مکتی بانی اور جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کی جو مداخلت ہے وہ ہم جب تاریخی طور پہ بتاتے تھے تو لوگ اس کو بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتے تھے۔ اب تو بنگلہ دیش کے عوام نے خود سے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ جو مکتی بانی تھی اس نے کیا کیا اور پاکستان کے خلاف جو عناصر تھے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کتنا کام کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا جس کو ہم روز اول سے کھٹکتے ہیں اس کی آنکھوں میں، وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ عالمی سطح پر ہم بہت بڑی بڑی سازشوں کا شکار ہیں۔ قوم کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا ہاؤس اپنا سیٹل نہیں ہوگا، ہم اندر سے درست نہیں ہوں گے، ہمارا اپنا معاشرہ جو ہے وہ کسی ایک منزل میں سوچنا شروع نہیں کرے گا، اس وقت تک بیرونی سازشوں کو روکنے میں ہمیں اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ہماری مسلح افواج سرحدوں پر بھی اور سرحدوں سے باہر بھی پاکستان کے دشمنوں کا کھوج لگاتی رہتی ہیں اور ان کے خلاف نبردہ آزما رہتی ہیں کہ تحریک پاکستان کا جو سفر ہے اس قوم کا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں۔ صرف اقبال کے اس ایک مصرے کی شکل میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ پاکستان کے بانیان کی، پاکستان بنانے والوں کے مقاصد کی روشنی میں اور ان کے نظریے کو دیکھتے ہوئے ملک میں معاشرتی اور سماجی سطح پر بڑھتی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا آج کے حالات کے حوالے سے۔ ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو تحریک پاکستان تھی اور تشکیل پاکستان ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو تحریک پاکستان تھی یہ ایک جمہوری تحریک تھی اور اس کے جو بانی تھے اس تحریک کے ایک تھنکر تھے علامہ اقبال اور دوسرے جو سیاسی لیڈر تھے وہ قائد اعظم تھے۔ قائد اعظم قانون دان تھے، اقبال شاعر بھی تھے، قانون دان بھی تھے، مفکر بھی تھے۔ تو اس بارے میں ہمیں پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ تصور پاکستان کیا ہے اور کس بنیاد پر مطالبہ پاکستان کیا گیا۔ یہ جو مطالبہ پاکستان تھا یہ نہ تو کٹر قسم کی مذہبیت کا مطالبہ تھا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں علامہ اقبال کے اس نظریہ پاکستان کے خلاف سب سے جو علماء کی بڑی جماعت تھی
وہ مخالفت میں تھی، احرار بھی مخالفت میں تھے، خاکسار بھی مخالفت میں تھے، لبرلز بھی مخالفت میں تھے، ایتھیسٹ بھی مخالفت میں تھے، اور کمیونسٹ بھی مخالفت میں تھے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ علامہ اقبال کی فکر جیتتی ہے اور باقی سارے ہار جاتے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے جو کانگریسی علماء تھے، ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی وغیرہ، وہ یہ کہتے تھے کہ وطن جو ہے وہ تو بنتا ہے، قوم تو بنتی ہے وطن سے، جغرافیہ سے، تو وہ ہم اور ہندو مل کر ایک ہی قوم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات کسی ایسی کنٹری میں تو ہو سکتی ہے جہاں کوئی اقلیت 2-4% ہو، لیکن جہاں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہوں، ان کی ایک تہذیب ہو، ان کی ایک تاریخ ہو، ان کے ہیروز ہوں، ان کی لینگویج ہو، اور خود لینگویج جو ہے وہ اردو زبان جس میں ہندو بھی لکھتے تھے، مسلمان بھی لکھتے تھے، تو ہندوؤں نے کہا یہ مسلمانوں کی زبان ہے، ہم نے تو نہیں کلیم کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ تو اسی پر سر سید کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ تو گویا اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ اکبر اعظم نے جب دین الہی سیاسی مقاصد کے لیے بنانا چاہا تو وہ نہیں کامیاب ہوا، اس کے خلاف بادشاہت کے زمانے میں بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ حکم ہوتا ہے اور قانون ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بری طرح سے فیل ہوا دین الہی، اور مجدد الثانی کی تحریک کامیاب ہوئی۔ وہ تحریک کیا تھی؟ وہ تحریک یہ تھی کہ مسلمانوں کا سیاسی، معاشرتی، تہذیبی وجود الگ ہے، وہ مدغم نہیں ہو سکتا۔ یہی گرو کیا ہے آگے، اسی کو علامہ اقبال نے آرٹیکولیٹ کیا اپنے خطبے میں، اور جمہوری طریقے سے یہ بتایا کہ بر صغیر کے روز روز کے جو جھگڑے ہیں، ظاہر ہے جب تک بادشاہت ہو اس کا ایک کنٹرول ہوتا ہے، وہ کسی کو چوں نہیں کرنے دیتا، تو وہ اختلافات دبے رہتے ہیں۔ تو جب انگریز آئے تو وہ اختلاف تھے جو ابھر آئے۔ ہندوؤں نے محسوس کیا کہ ہم پر مسلمانوں نے 800-900 سال حکومت کی ہے، تو انہوں نے ریئیکٹ کیا، انگریزوں کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی۔ تو ایسے زمانے میں اقبال میں اور قائد اعظم نے یہ سوچا، اقبال نے پہلے سوچا، ایسے نہیں قائد اعظم نے کہہ دیا تھا ایک یوم اقبال پر کہ ابھی میرے پاس کوئی ملک نہیں ہے، لیکن اگر میں کسی ملک کا حکمران ہوں تو مجھے کلام اقبال اور ملک کی سربراہی میں سے ایک چیز منتخب کرنے کے لیے کہا جائے تو میں کلام اقبال منتخب کروں۔ تو جو 14 خطوط علامہ اقبال نے قائد اعظم کے نام لکھے ہیں، قائد اعظم کے فورورڈ سے محفوظ ہیں، وہ 14 خطوط صرف پڑھ لیں، میں کہتا ہوں ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، تو ان 14 خطوں میں اقبال نے جو کچھ کہا فورورڈ میں، قائد اعظم نے کہا، میں بعد میں انہی خیالات پر پہنچا جن پر اقبال بہت پہلے پہنچ چکے تھے، اور وہ میرے رہنما ہیں ان معاملے میں۔ اور اقبال نے، نہرو نے جب کہا کہ جی آپ لیڈ کریں، آپ فلاسفر ہیں، یہ ایک قائد اعظم کیوں لیڈ کر رہے ہیں، تو اقبال نے ڈانٹا نہرو کو، اس سے کہا آئندہ اپنی زبان پر اس طرح کا لفظ نہ لانا۔ اور پھر اگلے روز اقبال نے ایک بیان جاری کیا کہ سیاسی میدان میں، مسلمانوں کے سیاسی میدان میں قائد اعظم کا ادنیٰ سپاہی ہوں۔ اب یہ سارا پس منظر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ ایک تحریک تھی جو تہذیبی بنیادوں پر چلی تھی، کہ مسلمان مذہب کی بنیاد پر نہیں، مذہب تو ہے پیچھے، وہ تو ایک قوت کے طور پر موجود ہے، اس کا انکار تو آپ کر نہیں سکتے، لیکن مذہب جہاں بھی جاتا ہے ہمارا، وہاں ایک تہذیب پیدا کرتا، ترکی میں جائے گا، ایران میں جائے گا، افغانستان میں جائے گا، انڈونیشیا میں جائے گا، ہر ملک میں وہاں کا لوکل جو کلچر کا کلر ہے وہ بھی موجود رہے گا، مگر اسلام کے بغیر کسی مسلمان ملک کا کلچر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ اتنا ناگزیر ایلیمنٹ ہے، لہٰذا کسی بھی مسلمان ملک کا کلچر جاننا ہے، آپ نے تہذیب جاننا ہے، تو وہاں کی لوکل ٹریڈیشن کے ساتھ جب تک اسلام کا جو فیکٹر ہے اس کو نہیں آپ ڈسکس کریں گے، آپ اس کا کلچر کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بر صغیر کے کلچر کو یا تہذیب کو آپ کہیں گے ہند مسلم اسلامی تہذیبی شناخت۔ تو ہند مسلم اسلامی تہذیبی شناخت جو تھی، جو بر صغیر کے مسلمان شیئر کرتے تھے، اس بنیاد پر یہ ایک قوم بنتی ہے، یعنی یہ تہذیبی نیشنلزم ہے، نہ مذہبی نیشنلزم ہے، نہ جغرافیائی نیشنلزم ہے۔ بہت سارے انٹلیکچوئلز اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں اگر وہ اس زاویے سے پاکستان کو دیکھنا شروع کر دیں کہ پاکستان ایک تہذیبی قومیت کی پیداوار ہے، نہ یہ جغرافیائی قومیت کی پیداوار ہے، اور نہ یہ خالص کٹر قسم کی مذہبیت
کی قومیت کی پیداوار. ایک فتنہ جو ہے یہ شدت پسندی کا ہے اور دہشت گردی کا ہے. اب ایک فرق ہے بہت بڑا، یہ پہچانے سب انٹلیکچوئل کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے ان کی ہماری تاریخ ایک ساتھ چلی آزادی کی، تو انہوں نے سیکولرزم پریچ کیا اور وداؤٹ بریک ڈیموکریسی ان کے 71 سال نکلے. لیکن اس کے باوجود ان کا جو سوسائٹل فائبر ہے اور جو ان کا تہذیب ہے، اس کا پوٹینشیل یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے ووٹوں سے فنڈامنٹلسٹ جو ڈکلیئرڈ انٹرنیشنلی دہشت گرد ہے ان کی حکومت ہے لوگوں کے ووٹوں سے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے ان کا جو احساس ہے اس میں شدت پسندی موجود ہے. ہمارا ازلی اور ابدی دشمن جو ہمسایہ ہے وہ، اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل ہمارے جو دشمن ہیں، وہ سارے نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. ترقی کرنے کے لیے امن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لوکل مقامی جو کاروباری لوگ ہیں اور سرمایہ کار ہیں وہ اور باہر سے آنے والے سرمایہ کار سرمایہ لگاتے ہیں. اب آپ دیکھیں جب بھی سی پیک ذرا سا تیز ہونے لگتا ہے تو دہشت گردی بڑھ جاتی ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ کوئی مذہبی اختلاف کی وجہ سے کوئی دہشت گردی بنی ہوئی ہے. اگر مذہبی اختلاف ہو تو وہ تو مستقل ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ جب چین کے ساتھ آپ کی سی پیک اور اقتصادی منصوبے جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی رفتار پکڑنے لگتے ہیں تو چینی مارے جانے شروع ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ہماری پولیس پر، ہماری آرمی پر حملے ہوتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنلی ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھنے کے لیے. 30 برسوں سے ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے جو سماجی سائنسدان ہیں، جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، ہمیں ان کی مدد لینی چاہیے. اسی طرح جو مختلف ہم ایک دوسرے سے مثلا بلوچستان کے لوگوں کو یہاں لایا جائے، یہاں کے لوگوں کو وہاں لایا جائے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ بین النسلی شادیاں کریں، ان لوگوں کو پروموٹ کریں کہ جو اگر ایک پنجابی ایک بلوچ خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے، ایک پشتون جو ہے وہ سندھی خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی چیزیں کم ہوں. پھر ہمارے یہاں دوریاں ہیں، اجنبیت ہے. اس اجنبیت کو ہمیں دور کرنے کے لیے سیمینارز منعقد کرنے چاہیے، ہمیں کانفرنسیں کرنی چاہیے، ہمیں مختلف زبانوں کا لٹریچر. دیکھیں یہ جو باقی علوم ہیں، میں لٹریچر کی بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کہ باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ ہمارا ارد گرد بدلتے ہیں. یعنی فزکس جو ہے ہمارا ارد گرد معروض بدلتی ہے. لٹریچر اور نفسیات اور فلسفہ 3 ایسی چیزیں ہیں، اور فائن آرٹس جتنے بھی ہیں، موسیقی، مصوری وغیرہ، یہ انسان کو اندر سے تبدیل کرتے ہیں. ان کی تبدیلی اس طرح انقلابی سی نہیں ہوتی، لیکن ایک آدمی آپ کسی بھی ایسے بلوچ سے، ایسے پختون سے، ایسے پنجابی سے اگر آپ بات کریں کہ جو موسیقی سنتا ہے، جو کتابیں پڑھتا ہے، فکشن پڑھتا ہے، اس میں اور ایک عام آدمی کی سوچ میں فرق ہوگا. آپ لوگوں کی تربیت کریں گے، آپ ان کو اندر سے بدلیں گے، اور وہ لوگ جو ان کی محرومیاں ہیں انہیں جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مثال کے طور پر ہم ایک طبقہ اساتذہ کا لے جاتے ہیں. یہاں سے پنجاب سے یا اسلام آباد سے اساتذہ کے 200 اساتذہ لے کے تو وہ پورے بلوچستان کا دورہ کریں، وہاں کے اساتذہ سے ملیں، وہاں سے 200 اساتذہ یہاں آئیں. ایک یہ اجنبیت درمیان میں سے جو اجنبیت کی دیوار ہمارے درمیان کھڑی ہے نا، اس کو دور کر. میں بلوچستان کے بہت دور دراز علاقوں میں مشاعرے پڑھنے گیا ہوں، میں کانفرنسز میں گیا ہوں. میں عام جو ایک بلوچستان کی میں بار بار بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارے مسائل وہاں ہیں، یا کے پی کے دور دراز علاقوں میں. عام آدمی وہ بالکل ویسا ہی ہے جہاں کا ہمارا یہاں کا سوچ رکھنے والا. عام آدمی میں وہ تو مخصوص ایک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مفاد، لیکن وہ جب آپ ان کی عام آدمی کی محرومیت دور نہیں کریں گے تو وہ ایکسپلائٹ کریں گے عام آدمی کو، اور اس سے نفرتیں پیدا ہوں. ہمیں سب سے پہلے نفرتوں سے جو ہے نا وہ جان چھڑانی چاہیے. دیکھیں بانی پاکستان نے تو یہ تک کہا ہے
کہ وہ جو ان کی 11 اگست والی تقریر ہے کہ آج کے بعد کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، جو بھی ہے، وہ سارے اپنے اپنے مسجدوں اور مندروں میں جانے کے لیے، کلیساؤں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ بحیثیت ایک شہری کے، وہ اگر وہ پاکستان کے خطے کے اندر موجود ہیں تو وہ برابر کے شہری ہیں۔ بطور شہری ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا، یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے اور ہمارے جو بابا قوم ہیں ان کا بھی ارشاد ہے۔ اس ارشاد کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو انتہا پسندی کی لہر ہمارے یہاں آئی ہے، یہ ہماری مقامی نہیں ہے۔ ایک بات بعد میں مقامی بن گئی، جب بنا دیا گیا اس کو، تو یہ براستہ افغانستان ادھر آئی ہے، اور ایک خاص مائنڈ سیٹ جو ہے اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہر فنکار اپنے فن میں اس پر بات کرے اور حد الوسع اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ جو شاعری ہے یہ ایک تہذیبی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو روکنا جو ہے وہ ایک فنکار کا کام ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے اس پر کہاں تک بات کر سکتا ہے اور اس میں کتنی جرأت۔ کہیں میں نے لکھا تھا کہ ابھی پچھلے جنازوں کے نمازی گھر نہیں لوٹے، ابھی تازہ کھدی قبروں کی مٹی بھی نہیں سوکھی، اگر بتی کی خوشبو سانس کو مسلوب کرتی ہے، اگر بتی کی خوشبو ہڈیوں تک آن پہنچی ہے، مگر پچھلے نمازوں کے نمازی گھر نہیں لوٹے۔ یہ ایک حصہ ہے، بڑی طویل نظم ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اس کو اگر آپ جوڑیں مزاحمت کے ساتھ تو یہ زیادہ بامعنی ہو جاتا۔ مثلا جالب سے، فیض صاحب سے لے کے آج تک جو لوگ ہیں، تنویر سپرا ہیں، انہوں نے اس جبر پر، اس پابندی پر جو غیر ضروری ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ آج کے جو ہمارے ایک دو لوگوں کے علاوہ، جو وہ نسل جس نے 2000 میں آنکھ کھولی یا لکھنا شروع کیا، انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ نظریاتی طور پر وہ لوگ بالکل بانج تھے۔ تو اس کے لیے ایک نظریہ ہونا بھی ضروری ہے جس کا محور جو ہے وہ انسانیت۔ ٹھیک ہے، آپ زبردستی کسی پر اپنا کہا لاگو نہیں کر سکتے، وہ منطبق نہیں ہوتا۔ تو اب جب کوئی یہ کہتا ہے کہ قفس قفس ہے مگر تف ہے اس اسیری پر، جو آشیانہ ہے تب بہانہ جو کے لیے، یعنی ایسی اسیری، ایسی قید جس میں رہتے ہوئے پرندہ اپنے قفس کو آشیانہ سمجھنا شروع کر دے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ آشیانے میں رہ رہا ہے یا قفس میں رہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ نسلوں نے میری نسل سمیت نئے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان پر فن و فکر کے وہ دروازے کھولے ہیں جس کے وہ حقدار تھے، یا نئے سماجی علوم کے دروازے بند کیے؟ کہنے کو تو کچھ سماجی علوم یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا جو ادیب ہے وہ کافکا کا کاکروچ بن چکا ہے۔ وہ سوسائٹی پر کمنٹ ہی نہیں کرتا، وہ قافیہ پیمائی کرتا ہے، اس کو نظریات سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو میری پہچان اس ملک سے ہی ہے، اس ریاست سے ہی ہے۔ ہم لوگ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمیں اسی مٹی میں جانا ہے، ہم باہر نہیں جانا چاہتے، ہمیں کوئی اٹریکشن نہیں نظر آتی، ہم یہاں ہیں اور اپنی تگ و دو میں ہیں کہ یہ ملک
किसी न किसी तौर एक सीधी रॉ पे चल पड़े और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि हमारा लिटरेसी रेट 100% हो जाए। आप अपने नौजवान को कुरान पढ़ाते हैं तो साथ क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ाएं, साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाएं, साथ फिलॉसफी भी पढ़ाएं, साथ एआई भी पढ़ाएं, साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाएं, समाजी उलूम भी पढ़ाएं, ताकि वो एक वसी हो के दुनिया को सालिम नज़री के साथ देख सके। इसके बगैर जो है ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए निसाब में तब्दीली समेत माशरती सतह पर भी इकदाम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।